واسمعي يا أمتي ما عدت أصبر أن يموت بياني شعري يراودني لأقذف جمرة مما حوى صدري من النيران ما عاد يحويني سكوتي والبكاء أنا لست مجبولا على الخذلان أنا في يمين الشمس تشرق عزة. آپ سب جانتے ہیں کہ 14 مئی 1948 کو اسرائیل قائم ہوا، لیکن جب اس کے قیام کا منصوبہ پیش کیا جا رہا تھا اب اس کے بارے میں اجتہاد کر کے ہم اس کا کوئی حل تلاش نہیں کر سکتے. یہ ضرور ہے کہ ہم اس کی مزید اپلیکیشن کو سوچیں گے کہ اس کی اپلیکیشن فردر کیا ہو سکتی ہے، لیکن اب اس کے بارے میں بات طے ہو چکی ہے. على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. دنیا کو ایک عدل کا نظام دینے کے لیے اللہ نے جہاد کو حلال کیا. جہاد کی حلت کی یقیناً اور بھی اسباب ہیں. قرآن حکیم سے دوسرا مقام ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 80. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لشکر وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر کھڑے ہو کر اور دجال کا مقابلہ کرے. یہ دو لشکر ہیں اور یہ ایک وقت کی بات نہیں. یہ نہیں کہ وہی لشکر جو ہے اس ہندوستان کو فتح. یہاں سال بھر میں جو جرائم ہوتے ہیں سعودی عرب کے اندر وہ آپ کی کسی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ کے اندر ایک دن کے اندر ہو جاتے ہیں. دس از دی آؤٹ پٹ ان سزاؤں کے لیکن انہوں نے مرکزی حکومت اپنے ہاں رکھی اور اس قسم کا حسن سلوک دوسروں کے ساتھ کیا کہ محمد بن قاسم کے بعد ہندوؤں نے اپنے کچھ آگے بڑھا، لیکن یہاں جو سسٹم ہے وہ بار بار ٹوٹتا ہے. پینڈولم کی طرح کبھی ایک ایکسٹریم ہے ماشاء اللہ، کبھی جمہوریت ہے، اور جو ایسی لیڈرشپ جن کا بے داغ کردار ہو اور وہ امریکنز کے ساتھ سفارتکاری کریں اور ان کو سمجھائیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں. ہمارا اسلام کا یہ مذہب اس کی پاکستان کا مقصد جو اس وقت تھا آج بھی ہے، جس مقصد پر آج ہماری قوم قائم ہے. باوجود چائنا کی جاسوسی والی بات تو نہیں ہے، کیونکہ جاسوسی کے لیے آپ کو ایمبیسی میں نہیں رکھنے ہوتے. کئی اور طریقے ہیں آج کل جاسوسی کرنے کے لیے، لیکن بڑی آرگنائزیشن جو ہوتی ہے بڑی سسٹم جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. لیکن فوراً ہی سیکرٹری جنرل نیٹو نے اس کو کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، اسلام ابھی تک میدان میں ہے اور وہ ایک متبادل نظام. السلام علیکم ناظرین، عالم آن نیٹ پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل عارف. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مفتی صاحب جناب ارشاد احمد اجاز صاحب. ہمیں بہت سے کوشچنز موصول ہوئے ہیں سود کے حوالے سے کہ انٹرسٹ کیا ہے اور آج کی جدید معیشت جو ہے ہماری اس میں ہم انٹرسٹ سے کیسے بچ سکتے ہیں، اس حوالے سے آج ہم ان سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ اچھا مفتی صاحب، سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں سود کی تعریف بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ سود کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اصل میں یہ جو موضوع ہے سود کا، یہ بہت ہی تفصیل طلب اور لمبا موضوع ہے. میں سب سے پہلے تو جو آپ کا سوال ہے پریسائسلی اسی پہ گفتگو کرتا ہوں کہ سود کی تعریف کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب سود کا ذکر فرمایا اور یہ بات فرمائی کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، تو قرآن کریم میں بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کو بیان نہیں فرمائی ہے سود کی. بسا اوقات لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ قرآن میں تو کوئی تعریف ہے نہیں سود کی، تو پھر ہم سود کو سمجھے کیسے؟ تو اصل میں یہ سوال اس لیے غلط ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نہ تو سود کی تعریف دی ہے، نہ چوری کی تعریف دی ہے، نہ زنا کی تعریف دی ہے، نہ نماز کی تعریف دی ہے، نہ حج کی تعریف دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں اسلوب یہ ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو بیان کرے پھر اس کی تعریف بیان کرے،
جیسے کہ ہم دنیا کے اندر، اور اگر ہم میتھمیٹکس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کوئی چیز آتی ہے تو اس کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہوتی ہے. کوئی بھی سائنس پڑھیں ہم، اس کے اندر ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے، پھر اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے، پھر اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے. یہ میتھڈ قرآن کریم کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اسلوب ہے وہ یہ رکھا ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں حکم جاری فرماتے ہیں تو وہ دو طرح کی چیزیں ہیں. یا تو یہ کہ سوسائٹی میں وہ پہلے سے پریکٹس ہوتی ہیں، یا سوسائٹی میں وہ پریکٹس نہیں ہوتی. اگر سوسائٹی میں پریکٹس ہوتی ہیں تو سوسائٹی کے لوگ سمجھ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹو. اب سوسائٹی کو کوئی مشکل نہیں ہوئی سمجھنے میں کہ چوری کرنا کیا چیز ہے، اس لیے کہ چوری ایک ایسی چیز ہے اس کو ساری دنیا جانتی تھی. تو ایک چیز تو وہ ہو گئی. دوسری چیز وہ ہوتی ہے جس کا جو سوسائٹی میں معروف نہیں ہوتی. اب اللہ تعالیٰ کا حکم جب آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اور اپنے جسے ہم ایک اور چیز ہم کہتے ہیں تقریر سے نبی، کہ اپنے ہدایات کی روشنی میں اس چیز کو امت کے سامنے ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی شخص سمجھنا چاہے کہ سود کیا ہے تو اس میں سے نکل آئے. اگر کوئی شخص سمجھنا چاہے کہ وہ چیز جس سے قرآن کریم نے منع کیا ہے وہ چیز ہے کیا، وہ اس میں سے نکل آئے. اسی وجہ سے سود کے بارے میں علماء کرام نے جو تحقیق کی اور جس چیز پر غور و خوض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس سود کو منع کیا وہ کیا چیز ہے، تو بات سامنے یہ آئی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو منع فرمایا اور اس معاشرے میں اس زمانے میں وہ کامن تھا، اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ کسی کو قرضہ دے کر، قرضہ دینے کے بعد جب قرضے کی واپسی میں جو ایک مہلت دیتے تھے اس کے بدلے میں ایک معاوضہ لیتے تھے. فرض کریں کہ ایک شخص نے آ کر 1000 روپے 6 مہینے کے لیے قرض لیے، تو قرض دینے والا یہ کہتا تھا کہ میں تمہیں 6 مہینے کے لیے جو قرض دے رہا ہوں واپسی پر میں پورے 1000 روپے نہیں لوں گا بلکہ اس کے اوپر 100 روپے اضافی لوں گا. اچھا مفتی صاحب، یہاں میں ایک آپ کو تھوڑا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس زمانے میں جو کرنسی ہوتی تھی وہ کیا یوز ہوتی تھی؟ مطلب پیپر منی تو نہیں ہوتا تھا میرے خیال سے. اس زمانے میں پیپر منی تو نہیں تھا، دینار اور درہم ہوا کرتے تھے. تو کیا وہ ڈی ویلیو ہوتے تھے؟ ڈی ویلیو تو ہوتے تھے. ڈی ویلیو اصل میں دیکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے. ڈی ویلیویشن ہے یا انفلیشن جسے ہم کہتے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے کہ جو روپیہ آج ہے وہ ہمیشہ 1 روپیہ ہی رہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں کسی چیز کی ڈی ویلیو ہونا تو ڈی ویلیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر 1 روپے کی ایک چیز آج آ رہی ہے تو آنے والے کل میں وہ چیز 1 روپے کی نہیں آئے گی. اس چیز کے لیے 1 روپے سے زیادہ خرچ کرنا پڑے گا. تو یہ اس زمانے میں بھی یہ چیز اس زمانے میں بھی تھی، اس زمانے میں آج میں بھی ہے. لیکن پیپر کرنسی کی وجہ سے اس چیز کی رفتار میں اضافہ بہت ہو گیا ہے. جب ہمارے پاس میٹل کرنسی ہوا کرتی تھی یا جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو اور مضبوط کرنسی ہے جو کموڈیٹی کرنسی جب ہوا کرتی تھی کہ جب ہم چیزوں کے ذریعے بیچا کرتے تھے تو صورتحال اس وقت یہ نہیں تھی. تو سود کے حوالے سے جب کسی شخص نے کسی کو 1000 دینار یا 1000 درہم دیے، واپسی پر اس نے کہا کہ مجھے اضافی چیز چاہیے، اس چیز کو قرآن کریم نے سود قرار دیا. اب یہ قرض جو دیا جاتا تھا اس کی کئی شکلیں تھیں. کوئی شخص قرض مانگنے آیا، آپ نے اس کو قرض دے دیا. کسی شخص نے آپ سے چیز ادھار پہ خریدی، آپ نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے ادھار مجھے لوٹا دینا، تو یہ ادھار اس پر قرض ہے. اب لوٹاتے وقت وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے آپ سے 6 مہینے کی مہلت لی تھی تو 6 مہینے کے بجائے میں 8 مہینے میں دوں گا یا سال میں دوں گا یا 2 سال میں دوں گا. تو جتنی مدت بڑھتی جا رہی ہے اتنا اس کا ریٹرن بڑھتا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے سود کے لفظ سے وہ یہ آتی ہے کہ سود جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ ہے قرضے کے اوپر اضافی کوئی چیز لینا. اسی وجہ سے ایک حدیث آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر وہ قرض جس کے اوپر کسی قسم کی منفعت حاصل کی جائے. منفعت کا مطلب کیا ہے کہ یا تو وہ منفعت کیش کی شکل میں ہو یا وہ منفعت کسی چیز کی شکل میں ہو. حتیٰ کہ علماء کرام نے منفعت کو اس طرح سے بھی منع قرار دیا ہے کہ ایک آدمی نے ایک آدمی ہے جو کسی دکاندار سے سامان خریدتا ہے، اس دکاندار نے اس آدمی سے یعنی اپنے گاہک سے قرضہ لیا. اب اس قرضے کے بدلے میں وہ دکاندار سے جا کے چیزیں سستی خریدنا شروع ہو جائے، رعایت کرانا شروع ہو جائے کہ بھائی میں نے تمہیں قرضہ دیا لہٰذا رعایت کرو. اس رعایت کو بھی سود کی حدود میں داخل کر دیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ منی کرنسی کی صورت میں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے. تو یہ چیز کہلائی. اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں اور ہیں جن کی ممانعت فرمائی. ان 6 چیزوں کے اندر گندم، جو، کھجور، نمک، اس طرح اور سونا چاندی، یہ 6 چیزیں شامل ہیں. تو اس طرح کی جو 6 چیزیں ہیں اس کے بارے میں علماء کرام نے تحقیق کی کہ بھئی 6 چیزوں سے مراد کیا ہے. تو پھر مزید نکل کے بات سامنے آئی کہ ان 6 چیزوں سے مراد یہ 6 چیزیں نہیں بلکہ اس کے اندر اور چیزیں بھی شامل ہیں.
اسی وجہ سے علماء کرام نے سود کی دو قسمیں بیان فرمائی. ایک وہ سود جس کو قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا تھا اور عربوں میں وہ معروف تھا, اس کا نام رکھا ربا الجاہلیہ یا ربا القرآن, اور وہ طریقہ کار یہ تھا کہ ادھار دے آدمی اور ادھار پہ قرضہ لے, ادھار پر سود دے. اور دوسری چیز جو ہے اس کو ہم ربا البیوع کہتے ہیں یا ربا الفضل کہتے ہیں, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارٹر سسٹم کے اندر آپ نے منع فرمایا کہ جب ایک آدمی دو چیزیں ایک جیسی لے تو ایک کم ہو اور ایک زیادہ ہو. چنانچہ آج جو ہم پیپر کرنسی کی ایکسچینج میں کنڈیشن لگاتے ہیں کہ اگر ایک آدمی 1000 کا نوٹ لے کر آیا اور وہ کسی دوسرے سے کہتا ہے کہ مجھے 10 کے تم 100 نوٹ دے دو, تو شرط یہ ہے اس تبادلے کی کہ اگر 1000 پاکستانی روپے سامنے والا دے رہا ہے ایک نوٹ, تو یہ آدمی بھی 10 کی اس کو 100 نوٹ دے گا, نہ کم دے گا نہ زیادہ دے گا. تو اس وجہ سے ربا کی ڈیفینیشن میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں, قرض دے کر اس پہ اضافی رقم لینا یا اضافی کوئی چیز لینا یا اضافی کوئی نفع لینا, اور اس کے علاوہ ان 6 چیزوں کا تبادلہ جب ہو تو اس کے اندر ایک چیز کے اندر اضافہ کر دینا, دوسرے میں کمی کر دینا, یہ ربا کے اندر دونوں چیزیں داخل ہیں. صحیح. اچھا, قرآن کریم اور حدیث شریف میں سود کی جو ممانعت آئی ہے تو وہ ذرا بیان فرمائیں کہ کس طرح آئی ہے؟ سود کی جو ممانعت ہے قرآن کریم میں, اگر میں تھوڑا سا اور اس کو وضاحت کے انداز میں بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں ایسی ہیں جس کو ہر مذہب میں حرام رکھا. اس وقت جو ابراہمک ریلیجنز کہلاتے ہیں یعنی ابراہیمی مذاہب, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اولادوں میں جو مذہب چلے ہیں ان میں سے ایک عیسائیت ہے, ایک یہودیت ہے اور ایک اسلام ہے. ان تینوں مذاہب میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں حرام قرار رکھی تھیں, پہلے بھی تھیں, آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گی. ایک اس میں سے شراب ہے, ایک اس میں سے بدکاری ہے یعنی مرد اور عورت کے ناجائز تعلقات, اور تیسری چیز ہے سود. یہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں امتوں میں حرام پہلے بھی رکھے تھے, آج بھی حرام ہے, آئندہ بھی حرام رہیں گے. یہ الگ بات ہے کہ ان امتوں میں سے کچھ امتوں نے اس پہ عمل چھوڑ دیا ہے, لیکن عمل چھوڑنے سے وہ چیز حلال نہیں ہوئی ہے, وہ چیز حرام ہی ہے. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں ان کی ممانعت اسلام میں بھی سخت پائی جاتی ہے. اور سود جو ہے وہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے اوپر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال فرمائے وہ کسی اور گناہ کے لیے استعمال نہیں فرمائے. ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس شخص کے لیے اعلان جنگ ہے, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, بہت سارے ارشادات ہیں جن میں سے ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ زنا یہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے برابر ہے اس کا گناہ. حضرت مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک رسالہ مرتب کیا جس کا نام ہے مسئلہ سود, اور اس کے اندر انہوں نے 40 سے زیادہ احادیث اور قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ سب ایک جگہ جمع کر دی ہیں, اور اس کے اندر کافی ہمیں اس طرح کی روایات ملتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی شنیع فعل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر جو قرآن کریم میں جو ارشادات فرمائے ہیں, سخت غضب کے الفاظ استعمال کیے ہیں, ان میں سے ایک ان کا جرم یہ بتایا گیا کہ وہ سود کھایا کرتے تھے, اور حالانکہ اللہ نے ان کو منع کیا تھا کھانے سے سود. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ہمیں واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ سود کا کھانا قرآن کریم اور احادیث کی روح سے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. صحیح. اچھا, عموماً آج کل کے دور میں جو ہے جو بینکس ہیں, علماء سے ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ فکسڈ جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ اس سے جو انٹرسٹ ملتا ہے وہ سود ہے, لیکن جو لوگ کرنٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں علماء اکرام ان کو اس کی اجازت دیتے ہیں. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ جب کرنٹ اکاؤنٹ میں ہم کسی بھی بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں تو بالآخر وہ بھی تو آگے جا کے بینکس جو ہیں ان کو کسی انٹرسٹ بیسڈ کام میں جو استعمال کر رہا ہوتا ہے. آپ سمجھ میرا پوائنٹ؟ جی میں سمجھ گیا. دیکھیں, اصل میں یہ جو سوال ہے آپ کا نا, یہ آج کل کے حالات کے لحاظ سے امپورٹنٹ بھی ہے, اور اس کی جو اجازت علماء کرام نے دی اس کو سمجھنے کے لیے کچھ باتیں سمجھنی ضروری ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کے سامنے سوال یہ آیا کہ آج کے دور میں بینکاری کا نظام معاشرے کی ضرورت بن گیا. یعنی ضرورت بننے سے میری مراد ہے کہ جیسے آج کل کے دور میں ایئر کنڈیشنر اور پنکھے ضرورت بن گئے, کوئی گھر ایسا ہو جس میں پنکھے نہ ہو تو آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کیسا گھر ہے. آج سے 200 سال پہلے یہ انسانی معاشرے کی ضرورت نہیں تھی بجلی, آج ضرورت بن گئی ہے. آج سے 100 سال پہلے انسانی معاشرے کی ضرورت گاڑی نہیں تھی, اس طرح کی گاڑیاں, آج یہ گاڑیاں بن گئی ہیں. تو انسانی معاشرے میں جو تبدیلیاں آتی ہیں ان میں سے ایک تبدیلی پچھلے 400 سال میں یہ ہے کہ انسانوں نے اپنی دولت کے رکھنے کا ایک نظام وضع کیا جس سسٹم کو کہا گیا بینکاری. بینکاری کا جو بنیادی طور پہ کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں سے پیسے لے کر اپنے پاس سیف کیپنگ یعنی پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں,
اور اس کو آگے انویسٹ کر کے ان کو ریٹرن بھی دیتے ہیں. دو بنیادی کام ہیں. تو علماء کے سامنے سوال آیا کہ اگر ایک شخص بینک کے پاس جاتا ہے تو بینک کے پاس جب پیسے جمع کراتا ہے تو ایک تو مقصد اس کا ہوتا ہے کہ میرے پیسے محفوظ رہیں, دوسرا مقصد اس کا ہوتا ہے کہ مجھے اس پر کوئی معاوضہ مل جائے, یعنی میرا جو دولت ہے اس میں اضافہ ہو. اب سوال یہ آیا کہ اگر کوئی شخص بینک کو پیسے دے رہا ہے اور اس کو اضافہ مل رہا ہے تو یہ کس میں آتا ہے؟ اور یہ ایک مستقل موضوع ہے, اس پر تو ایک مستقل پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو بینکنگ انٹرسٹ ہے کیا ہوتا ہے. لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے دور میں علماء کا تقریباً اتفاق ہے, بر صغیر کے علماء کو لے لیں, عرب علماء کو لے لیں, افریقہ کے علماء کو لے لیں, فار ایسٹ ملائیشیا انڈونیشیا کے علماء کو لے لیں, ان سب کا اس مسئلے پہ اتفاق ہے کہ بینکوں میں جو سود لیا جاتا ہے یہ اسی سود کی ایک شکل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منع فرمایا. اور جو لوگ اس کو الگ الگ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ محض ایک لغو بات کرتے ہیں اور فضول ایک کوشش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی کیا دلیل ہے جو اس کے حق میں بولتے ہیں؟ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس سود کو حرام قرار دیا تھا وہ الگ سود تھا, وہ اس زمانے کا سود تھا جو غریبوں سے لیا جاتا تھا اور جس کے اندر استحصال ہوتا تھا. آج کا جو سود ہے وہ بالکل صحیح ہے, اس کے اندر استحصال نہیں ہے, اکنامک پروگریس کا ایک پارٹ ہے اور اکنامک ایکٹیویٹی کا ایک امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر آپ اس کا جائزہ لیں, وہ ایک میں نے جیسا عرض کیا کہ ایک تفصیلی موضوع ہے کہ وہ کیسے بھی ہے ایک سود ہے. تو جو سود جو بینکوں میں لیا جاتا ہے تو یہ تو طے ہو گیا کہ اگر کوئی شخص بینک میں پیسے جمع کرا کے اس پر نفع لے گا تو وہ تو سود ہے. تو علماء نے فتویٰ دے دیا کہ بینک میں آپ نفع کی غرض سے, نفع حاصل کرنے کی غرض سے پیسے نہیں رکھوا سکتے. دوسرا سوال یہ آیا کہ کیا بینک میں حفاظت کی غرض سے پیسے رکھوائے جا سکتے؟ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس پہ علماء کرام کا ہمیشہ سے ایک مرحا ہے موقف ریزرویشن کا. بعض علماء کی رائے یہ تھی کہ بھئی اگر آپ نے بینک میں جا کے پیسے رکھوائے تو بینک تو ان کو استعمال کرے گا, لہٰذا علی الاطلاق منع ہونا چاہیے. لیکن دوسرے بعض علماء کی رائے یہ تھی کہ دیکھیں اگر ہم علی الاطلاق بینک سے ہر چیز کو منع کرتے ہیں تو پھر بینک کو جو شخص چینی بیچ رہا ہے, جو شخص پتی بیچ رہا ہے, جو شخص بجلی بیچ رہا ہے, سارے کام معطل ہو جائیں گے. تو علماء نے اس چیز کا اندازہ لگا کر کہ بھئی آج کل کے حالات میں اگر کوئی شخص براہ راست سود کے کام میں انوالو نہ ہو, ڈائریکٹلی انوالو نہ ہو, تو اس کے عمل کی گنجائش دی. گنجائش کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل حلال اور پاکیزہ طیب ہے, بلکہ گنجائش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امر مجبوری میں شاید اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف فرما دے. اس وجہ سے علماء کرام نے کہا کہ اس شخص کے پیسے رکھوانا سیفٹی, سیکیورٹی ایک شخص کی ریکوائرمنٹ ہے, اور اگر وہ ریکوائرمنٹ وہ کسی شخص کو دینے سے پوری ہوتی ہے تو ایک آدمی بینک میں اگر کرنٹ اکاؤنٹ کھلواتا ہے جس کا مقصد صرف حفاظت ہے پیسے کی, تو اس کی گنجائش نکلتی ہے. وہ جو بینک والے پیسے لے کر اس کو سود میں استعمال کرتے ہیں اس کا بوال ان کے اوپر ہے, ان کو چاہیے کہ وہ استعمال نہ کریں. لیکن بہرحال یہ مسئلہ اس وقت کے اختلافی مسئلہ ہے. بعض علماء جن کی سخت رائے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ بھی ناجائز ہے, اس لیے کہ بہرحال اس تک بینک تک پیسہ پہنچ جاتا ہے اور وہ اس کو غلط معنوں میں استعمال کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب, یہ جو بینک کا جو پورا سسٹم ہے فائنینشیل, یہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جس دور میں ابھی رہ رہے ہیں تو کیپٹلزم جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے حاوی ہے, تو کیا یہ کیپٹلزم ہی کی ایک شاخ ہے, چیز ہے, یا یہ اگر ہمارا اسلامک سسٹم بھی آج غالب ہوتا تو بینکنگ آج کی بھی ضرورت ہوتی, بینکنگ سسٹم؟ اس میں دیکھیں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمارے یہاں جو ہے نا وہ ان کے تصور بڑے مکس کر دیے گئے ہیں. مطلب کیپٹلزم, سوشلزم, بینکنگ سسٹم, فائنینشیل سسٹم, مانیٹری سسٹم, کرنسی, گولڈ اسٹینڈرڈ, یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو لوگوں نے بلا وجہ میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو سمجھے بغیر لوگوں نے الجھا دی ہیں. ہر چیز کا شرعاً ایک الگ الگ درجہ ہے. تو ان سب سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں شریعت کے احکامات کو ہم دو طرح سے دیکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ شریعت نے براہ راست اس چیز کے بارے میں کیا حکم دیا ہے, دوسرا یہ کہ شریعت نے ایک اجتماعی طور پہ کیا حکم دیا. مثال کے طور پہ اگر آپ سے کوئی شخص یہ پوچھتا ہے کہ میں کھانے میں چاول کھاؤں یا روٹی کھاؤں, شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے, تو ہم کہتے ہیں شریعت نے اس چیز کے بارے میں براہ راست کوئی بات نہیں کہی ہے. شریعت نے ایک اجتماعی بات کر دی کہ انسان جب کھانا کھائے تو حلال ہو, انسان کے لیے مضر صحت نہ ہو, اس کی انسان کی جسم کی بقا کے لیے ہو. یہاں پر آ کے شریعت نے بات روک دی. وہ روٹی کھائے یا چاول کھائے, سخت چیز کھائے, نرم چیز کھائے, گیلی چیز کھائے, خشک چیز کھائے, اس کے بارے میں شریعت کوئی ہدایت نہیں دیتی. چنانچہ اگر ایک آدمی چاول کھا رہا ہے تو اس کو روٹی کھانے والے پہ کوئی فضیلت نہیں, اور روٹی کھانے والے کو والا جو ہے وہ چاول کھانے والے کے مقابلے میں زیادہ باعث ثواب نہیں. بے نہیں یہ چیز ہمارے سارے سسٹمز پہ آتی ہے.
اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مجموعی ہدایت دی کہ ابھی تم اپنا معاشی نظام ایسے چلاؤ، سود کا لین دین نہ ہو، اس میں دھوکہ دہی نہ ہو، اس میں ملاوٹ نہ ہو، اس میں ذخیرہ اندوزی نہ ہو، ایک دوسرے کے حق کو نہ مارا جائے۔ اس کے علاوہ انسان اپنے سسٹم کو بنانے میں اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک معاشرے کا نظام ہو جہاں پر اجتماعی طور پہ کوئی سسٹم بنا لیا جائے، تو کیپٹلزم اور سوشلزم ہو یا اس کے علاوہ جو دنیا میں نئے نئے سسٹمز آئے ہیں، ان کو پڑھتے وقت، ان کی اسٹڈی کرتے وقت ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کیپٹلزم کا لفظ ایسا نہیں کہ وہ لفظ سنتے ہی آپ نے کہہ دیا اس کی ہر چیز حرام ہو گئی، یا فائنینشیل سسٹم کا لفظ سنتے ہی آپ نے کہہ دیا کہ اب دنیا میں اب اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ ہر چیز شراب کی طرح نہیں ہوتی کہ شراب کا تو کوئی حل نہیں ہے شریعت میں۔ شراب کا تو حل یہ ہے کہ یا تو اس کو سرکے میں تبدیل کر دیا جائے، پروسیسنگ کر کے اس کے اندر سے الکوہل ختم کر دیا جائے، یا دوسرا طریقہ اس کو ضائع کر دیا جائے۔ لیکن باقی جتنی چیزیں ہیں وہ شراب کی طرح حرام نہیں ہیں، ان میں کچھ چیزیں حرام شامل ہیں، کچھ چیزیں حلال ہیں۔ تو اگر ان کے اندر سے حرام ایلیمنٹ کو نکال کے حلال چیزوں کو ڈال کر ایک سسٹم بنا دیا جائے تو اس کی شریعت میں گنجائش ملتی ہے۔ تو بینکنگ سسٹم یا جسے ہم فائنینشیل سسٹم کہتے ہیں، کیپٹلزم کا اس سینس میں تو پارٹ ہے کہ کیپٹلزم اس سسٹم نے جو ترقی کی ہے وہ کیپٹلزم کی پہلو میں اس کی آغوش میں رہ کر کی ہے، لیکن دنیا میں سیکیورٹی، پیسے کی سیکیورٹی کا تصور پہلے سے موجود ہے۔ خود آپ نے واقعات سنے ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت فرمانے لگے تو اب اس رات اپنے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا اور لوگوں کی امانتیں جو آپ کے پاس رکھی تھی وہ سپرد کر کے آئے کہ صبح اٹھ کے تم لوگوں کو دے دینا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی لوگوں کا رواج تھا کہ وہ امانتیں جا کے رکھوایا کرتے تھے ایسے لوگوں کے پاس جو کہ قابل اعتماد لوگ ہوں۔ پھر اسی طریقے سے اس زمانے میں رواج تھا کہ وہ سامان کو دیگچی میں رکھ کے زمین میں دفن کیا کرتے تھے، کپڑے میں باندھ کے پوٹلی بنا کر جو ہے کہیں پر اس کو رکھ دیا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ انسان کو ہمیشہ سے اپنے پیسے کی پروٹیکشن، سیکیورٹی اور سیفٹی کی ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے، اور انسان کو اپنے پیسے کو کہیں پر لگا کر اس پر نفع لینے کی بھی ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے۔ اس ضرورت کو آہستہ آہستہ بینکنگ سسٹم نے اپنے پاس اڈاپٹ کیا اور ایک پورا سسٹم بنا دیا۔ فرق یہ پڑا کہ کیپٹلزم کے جو ماننے والے تھے، جن لوگوں نے کیپٹلسٹ سسٹم ڈیولپ کیا کیپٹلزم کو، ان کی نظر میں حلال اور حرام کا فرق نہیں تھا۔ آج اگر ایک مسلمان ایک چینل بنانے کی کوشش کرتا ہے، آپ اپنا چینل چلاتے ہیں، آپ اس چیز کا خیال کرتے ہیں کہ بھئی میں اپنے چینل پہ ایسی چیزیں نہ آنے دوں جس کو اسلام نے حرام قرار دی، لیکن فرض کریں کہ ایک آدمی چینل بناتا ہے جس کی نظر میں اسلام کے احکام کی اہمیت نہیں ہے، وہ اس چیز کا خیال نہیں کرے گا، تو 200 سال بعد اس کے چینل کے اندر اتنی چیزیں آ چکی ہوں گی کہ ان کو آسانی سے ہم نہیں صاف کر سکتے۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کے چینل کے اندر آنے والی ایک ایک چیز حرام ہے، اللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے چینل پہ آنے والی ایک ایک چیز حلال ہے۔ بیائی نے یہی معاملہ یہاں پہ ہوا کہ فائنینشیل سسٹم کو بنایا کیپٹلسٹ اکانومی والوں نے، انہوں نے اس کے اندر حلال حرام کا فرق بھی نہیں رکھا، شریعت کے اصولوں کو بھی پامال کیا، سود کا تصور اس کے اندر آ گیا، اسلام نے جو قوانین کے اصول و ضوابط بنائے وہ اس میں پامال کیے گئے، اپنے ملکیت کی طریقہ کار سب۔ تو اس وجہ سے جو فائنینشیل سسٹم نکل کے ہمارے سامنے آیا ہے وہ حلال اور حرام کا مکسچر ہے، اور اس کی جو اونرشپ ہے یا اس کی جو سرپرستی ہے وہ کیپٹلزم کے پاس ہے، سوشلزم کا بھی اس میں تھوڑا بہت پارٹ ہے۔ اس وجہ سے اس بینکنگ سسٹم کی سرپرستی اگرچہ اس کے پاس ہے، مگر یہ بینکنگ سسٹم حلال اور حرام کا ایک مکسچر ہے، لہٰذا جب کبھی بھی اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی تو حرام ایلیمنٹ کو نکال کے حلال ایلیمنٹس کو مزید ڈال کے ایک سسٹم کو برپا کیا جا سکتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک ہمارے ویور ہیں نوید صاحب، انہوں نے ایک کوشچن بھیجا، میں ذرا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو مثلاً 100 روپے قرض دیا اور طے کیا کہ تم قسطوں میں یہ رقم 1 سال میں 10 روپے اضافے کے ساتھ واپس کر دینا۔ تمام علماء اس کو سودی معاملہ قرار دیتے ہیں، البتہ کسی کو 100 روپے مالیت کی جنس دے دی جائے اور 1 سال قسطوں میں اسے 110 روپے وصول کیے جائیں اس پر، تو اس کو علماء سودی معاملہ نہیں کہتے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے اور کیا دلیل ہے کہ یہ نہیں ہے سود؟ اس معاملے کو تھیوریٹیکلی سمجھنا تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن پریکٹس میں آپ جا کے دیکھیں تو آسان ہوتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے کسی کو 100 روپے قرضہ دیا تو وہ 100 روپے واپس لے لے گا، 100 روپے سے اضافی نہیں لے گا، 100 روپے سے کم نہیں، 100 روپے سے کم تو لے نہیں سکتا، ظاہر اس کا حق ہے، اپنی مرضی سے چھوڑے تو ایک الگ بات ہے۔
لیکن اس کے مقابلے میں اگر کسی شخص نے کسی کو گولڈ دیا، دو صورتیں اس کے مقابلے میں. ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاس آ کے کہتا ہے مجھے 1 لاکھ قرضہ دو، میں 2 سال بعد ادا کروں گا. آپ نے کہا بھائی 2 سال بعد تو 1 لاکھ روپے بہت ڈی ویلیو ہو جائیں گے، میں آپ کو روپے میں قرضہ نہیں دوں گا، میں آپ کو گولڈ میں قرضہ دوں گا. آپ گولڈ لیں، گولڈ دیں مجھے، قیمت بڑھ جائے تو میری، قیمت گھٹ جائے تو میری. تو اصول شریعت نے یہ رکھا ہے قرضے کا کہ جس جنس میں قرضہ لیا جائے اسی میں لوٹا دیا جائے، چاہے اس جنس کی قیمت گھٹے یا بڑھے. یہ الگ بات ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں طے ہوتا ہے کہ بڑھیں گی، بعض چیزیں ایسی جن کے بارے میں طے ہوتا ہے کہ گھٹیں گی. تو لیکن ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم جب قرضے کا لین دین کریں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر ہم نے پیسے کی شکل میں قرضہ دیا ہے تو پیسے کی شکل میں لیں گے، چیز کی شکل میں دیا ہے تو چیز کی شکل میں لے لیں. اب اگر کسی نے کسی کو 100 گرام قرضہ دیا آج سے 2 سال پہلے، اور آج آ کے 100 گرام سونا جو ہے وہ اس کی قیمت اس کے مقابلے میں 50% بڑھ گئی ہے یا 70% بڑھ گئی ہے، تو ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ اس آدمی نے سود دیا ہے. ہم تو یہ کہیں گے کہ بھائی اس نے سونا دیا ہے، سونا لیا، سونا دیا. اب یہ اس کی نصیب کی سونے کی قیمت بڑھ گئی، وائس ورثہ بھی تو ہو سکتا تھا. سونا لینے کے بعد مارکیٹ گرنے کے بعد وہ ہو سکتا تھا وہ کہتا بھائی میرا تو نقصان ہو گیا. تو ایک تو اصول یہ یاد رکھیں کہ ہم قرضہ جس چیز میں لیں گے اسی چیز میں لوٹائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ قرضے کے بجائے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قرضے کے بجائے تجارت کر لی. تجارت کا طریقہ یہ کہ آپ کے پاس، آپ کسی شخص کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے قرضہ 1 سال کے لیے. انہوں نے پوچھا بھائی آپ کو کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ میں آپ کو قرضہ تو دینا نہیں چاہتا ہوں. آپ نے کہا بھائی میں جا کر، ظاہر ہے کہ آپ جب 1 لاکھ مانگ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی نیڈ ہوگی آپ کی. تو آپ نے کہا کہ بھائی میں جا کر کچھ تنخواہیں دینا چاہتا ہوں لوگوں کو، کچھ خریداری کرنا چاہتا ہوں اپنے چینل کے لیے، کچھ مٹیریل. اب اس صورت میں سامنے والے شخص نے کہا بھائی دیکھیں آپ جو چیز خریدنا چاہتے ہیں آپ بازار سے جا کے ادھار خرید لیں، مجھ سے قرضہ کیوں لیتے ہیں؟ اس شخص نے یہ کہا، فرض کرے کہ مجھے بازار سے 6 مہینے کا ادھار نہیں ملتا، مجھے زیادہ 2 دن کا مل رہا ہے، 3 دن کا مل رہا ہے. 6 مہینے کا ادھار مجھ جیسے آدمی کو نہیں ملتا، اس لیے کہ میری مارکیٹ میں ریپوٹیشن ہے، نہ ایسے تعلقات ہیں میرے. اس شخص نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے قرضہ لیں، میں بازار سے چیز خرید کے آپ کو بھیج دیتا ہوں، اس کے ادھار پیسے بما نفع کے آپ مجھے لوٹا دیجیے گا. تو لوگوں کو عام طور پہ کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس میں اور قرض میں کیا فرق ہے، جس کے اندر بہت فرق ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قرضہ ہے اور یہ تجارت ہے. تجارت کا مطلب یہ نہیں کہ خالی آپ نے مجھ سے قرضہ مانگا، میں نے آپ سے کہا کہ بھئی یہ کارپیٹ اٹھا کے بیچ رہا ہوں آپ کو، میں یہ نہیں ہے. اگر میں آپ سے ٹریڈنگ کرنے جاؤں گا تو پھر ٹریڈنگ کے سارے رسک اینڈ ریوارڈ میں بیئر بھی کروں گا، میں ایک پراپر وے میں ایک اکنامک ایکٹیویٹی پرفارم کروں گا. اور دوسری بات یہ آتی ہے کہ میں پھر آپ کو بجائے قرضہ دینے کے میں آپ کو چیز دے رہا ہوں گا. تو بعض سچویشنز ایسی آئیں گی جس کے اندر یہ فرق اتنا بڑا واضح نہیں ہوگا، لیکن بعض دوسری سچویشن میں فرق بڑا واضح ہوگا. اس وجہ سے جو یہ صاحب کے ذہن میں اشکال ہے وہ صرف اس لیے کہ تھیوریٹیکلی ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں چیز ایک لگتی ہے. میں اس کی مثال سے میں بات کرتا ہوں. فرض کریں کہ آپ کسی دکان پہ جا کر ایک کاپی خریدتے ہیں، دکاندار سے پوچھتے ہیں اس کی کیا قیمت ہے، اس نے کہا 100 روپے. آپ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کے اترتے ہیں، وہاں آپ پوچھتے ہیں کہ اس کا کتنا کرایہ بنا. آپ کسی لائر کے پاس جا کے مشورہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں آپ کی کتنی فیس بنی. یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا، کہیں پر کرایہ کا لفظ استعمال کیا، کہیں پر آپ نے قیمت کا استعمال کیا، کہیں پر آپ نے فیس کا استعمال کیا. اگر آپ ان کی جس دیکھیں تو اصولاً تو ساری چیزیں ایک ہیں. ریمونریشن ہے، کہیں پر چیز کے بدلے میں ریمونریشن ملا، کہیں پر سروس کے بدلے میں. لیکن ہم ان تینوں چیزوں کو کلاسیفائی الگ الگ کرتے ہیں، حالانکہ باوجود اس کے کہ تینوں چیزیں ایک ہیں. سملرلی ہو سکتا ہے کہ کہیں پر آپ کو قرض کی ٹرانزیکشن میں اور یہ جو خرید فروخت کی ٹرانزیکشن ہے ایک جیسی لگے، آپ کہیں دونوں میں نفع مل رہا ہے. ایک میں آپ نے سود کہتے ہیں، دوسرے میں حلال. لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح سے دیکھا جائے تو پھر کرایہ بھی وہی چیز ہوتی ہے جو قیمت ہوتی ہے، قیمت بھی وہی چیز ہوتی ہے کہ جو فیس ہوتی ہے. اس وجہ سے ہم اس کی سیگریگیشن کیٹیگریز بناتے ہیں. ایک کو ہم نفع کہتے ہیں، ایک کو ہم سود کہتے ہیں. نفع کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سود کا نام نفع ہے، بلکہ نفع کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. یہاں پر ریئلی ایکسچینج آف گڈز، یعنی جسے ہم کہتے ہیں چیزوں کا تبادلہ ہوا ہے. صحیح. اچھا مفتی صاحب، یہ پاکستان میں جو ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے پاکستان کی معیشت کو سود سے پاک کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے ہیں جس کو کہ سود سے پاک کیا جائے ہماری معیشت کو؟ دیکھیں پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ کام ہوا. اور میں اکثر جب یہ بات بتاتا ہوں تو بڑا تعجب ہوتا ہے لوگوں کو
نام آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشہور شخصیت تھے عالم اسلام کی، حیدرآباد دکن کے تھے، جامعہ عثمانیہ میں بھی رہے، آخری عمر زندگی کی انہوں نے فرانس میں بسر کی، فرانسیسی زبان سیکھی، اس میں ترجمہ کیا۔ انہوں نے اپنی کسی تحریر میں ذکر فرمایا ہے کہ حیدرآباد دکن میں ایک اسلامی طریقے کے مطابق سسٹم چلانے کی کوشش کی گئی تھی۔ دیکھیں مسلمانوں کو اس چیز کا احساس تھا کہ بھئی بینکنگ سسٹم آج کے زمانے کی ضرورت ہے، لیکن اس کو اسلامی طریقے سے کیسے چلایا جائے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ تو اس زمانے میں کوشش کی گئی کہ اسلامی طریقے سے کچھ چیزیں چلائی جائیں، بہت کوشش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار رکھا ہے ہر چیز کا کہ گریجولی چیز ڈیولپ ہوتی ہے، ایک تجربہ کرتے ناکام ہوتا ہے۔ تو اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 1940 یا 1930 کے آس پاس وہ ایکسپیریمنٹ ہوا ہوگا حیدرآباد دکن میں۔ 1940 اگر ہم مان لیں، اس کے بعد ظاہر جنگ عظیم شروع ہو گئی اور پاکستان ہندوستان کی تقسیم، تو تقریباً کوئی 70 سال ہونے کو آئے ہیں کہ اسلامی طریقہ کار کے مطابق اپنا فائنینشیل سسٹم کو ڈھالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وہ تجربے ہوئے اور بہت سارے تجربے ہو کر آج ایک پورا سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی، اور صرف پاکستان ہی نہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، فار ایسٹ، انڈونیشیا، ملائیشیا، مڈل ایسٹ جس کے اندر پورا ہمارا یہ یمن، یہ بحرین اور ہمارا یہ سارے ملک آتے ہیں، خلیج کے ممالک آتے ہیں، پھر عرب ملکوں میں چلے جائیں، پھر افریقی عرب ملکوں میں چلے جائیں، حتیٰ کہ دنیا کے بعض غیر مسلم ملکوں میں بھی اس سسٹم کو اسلامی طریقے سے چلانے کی کوششیں کی گئی ہیں، جو کہ اب جا کر 50-60 سال کی محنت کے بعد اب کچھ رنگ لانا شروع کیا ہے ان چیزوں نے۔ تو واقعتاً ایک سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے کہ وہ سسٹم کیا ہے، کیسے فنکشن کرتا ہے، وہ تو ایک مستقل آپ کو ایک گفتگو کرنی پڑے گی اس پہ، لیکن اس وقت ایک نظام اس کا ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ چونکہ نظام ابھی شروع ہوا ہے اپنے ایک پریلیمنری اسٹیج پہ، تو اس کے اندر کچھ جسے ہم کہتے ہیں ٹرائی اینڈ ایرر کی بیسس پہ چیزیں ہو رہی ہیں، بن رہی ہیں، پھر ختم کر دی جاتی ہیں، کچھ نئی چیزیں آتی ہیں، لیکن امید یہ ہے کہ آنے والے 25-30 سال میں یہ سسٹم انشاءاللہ تعالی خاصا مضبوط ہوگا، اور اس کے اندر کچھ جو خرابیاں وہ مزید دور ہو کر مزید کچھ بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالی، اور سسٹم اسموتھلی فنکشن کرے گا۔ اچھا مفتی صاحب، جو پاکستان کی حکومت ہے کیا وہ اس سسٹم کے حوالے سے جو مذہبی لوگ ہیں، علماء ہیں، ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں؟ اصل میں دیکھیں حکومتی سطح پہ تو حکومت کے ہم دو حصے کر لیتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو کہ خالصتاً فائنینشیل سیکٹر کو دیکھتا ہے، جس کے اندر اسٹیٹ بینک آتا ہے، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آتا ہے، ٹیکس کی کچھ اتھارٹیز آتی ہیں، اور ایک ویسی حکومت۔ تو ان اداروں میں تو کچھ کام ہو رہا ہے، یہ جو ہمارے ریگولیٹری ادارے کہلاتے ہیں، لیکن ویسے اگر آپ حکومتی سطح پر دیکھیں تو اس کام پہ توجہ بہت ہی کم ہے، جتنی ہونی چاہیے اس کے مقابلے میں شاید اشر اشیر بھی نہیں ہے۔ اگر وہ توجہ مل جائے تو پاکستان دنیا کے ان چند ملکوں میں شامل ہوگا جس کے پاس اس پورے نئے نظام کی باغ ڈور ہو اور اس کے پاس اس کی اونرشپ ہو، سرپرست۔ اچھا مفتی صاحب، میں آپ سے ایک لاسٹ سوال پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے، یعنی اور جو چیزیں ہم پر حرام فرمائیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اگر بغیر کسی حکمت کے بھی ہم پر حرام کر دیتے وہ چیز، تو ہمارے لیے لازمی تھا کہ ہم اس سے بچیں۔ تو لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ہم ناجائز کی یا حرام کی تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک بھی رکھی، صحیح نا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سود کی جو اتنی سخت معانیت آئی ہے قرآن و حدیث میں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک صاف جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ لا تظلمون ولا تظلمون۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سود کی حقیقت ہے ظلم، سود کے اندر ظلم ہے، اور وہ انہیرنٹ ظلم ہے۔ انہیرنٹ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ کہیں پر آپ کو ظلم نظر نہیں آ رہا ہو تو وہ صحیح ہے، اس کے اندر ظلم ہے۔ جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ظلم کیسے ہے۔ بسا اوقات تو اس کی بڑی واضح شکلیں نظر آتی ہیں، جیسے ہمارے یہاں ورلڈ بینک کا سسٹم ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ ملکوں کو قرضہ دو، پھر چیزیں مہنگی کرو، اور ایک لوگ سود سے پل رہے ہیں، اور بات چیزیں بڑی واضح ہیں۔ بات چیزیں واضح نہیں ہیں، لیکن جب آپ اس کے اوور آل اکنامک امپیکٹ دیکھتے ہیں تب آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ظلم قرار دیا تھا اس کے پیچھے ایک حکمت تھی۔
تو اس وجہ سے ہمارے یہاں لوگ جو پریشان ہوتے ہیں وہ اس چیز میں ہو جاتے ہیں کہ اس میں ظلم بسا اوقات ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے جو لانگر رن میں شارٹ رن میں تو نظر آتی ہے, لانگ رن میں نظر نہیں آتی. آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہاں اتنی سی مقدار میں تو صحیح ہے کہ ظلم ہے, لیکن اس سے بڑی مقدار ظلم نہیں ہے. لیکن الٹیمیٹلی اب جیسے مثال دیتا ہوں, یورپ کے اندر لوگوں نے یہ کہا, اس زمانے کا جو مشہور ہمارا ان کا فلاسفر تھا, اس نے تھیوری دی سگمنڈ فرائڈ نے, کہ اگر انسانوں کو سیکسولی فریڈم مل جائے تو انسان بہت پروڈکٹیو ہو جائے گا. یہ بلا وجہ میں جو مذہب نے پابندی رکھی کہ مرد عورت آپس میں تعلق قائم نہ کریں, اور کریں تو پابندی ہو وغیرہ وغیرہ, انہوں نے کہا بڑی اچھی تھیوری ہے, بلا وجہ مذہب پابند کرتا ہے. 100 سال 150 سال بعد جا کے وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ اس سسٹم کو اپنانے سے پروڈکٹیوٹی وغیرہ تو ہماری بڑی ہے یا نہیں ہے تو اللہ کو ہی پتہ ہے, بظاہر کوئی اتنا بڑا فرق بھی نہیں پڑا, لیکن پورا خاندانی نظام اور سوشل سسٹم برباد ہو گیا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ظلم کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ جس کے اجتماعی اثرات پڑتے ہیں. آج دنیا جا کر اس بات کو ریئلائز کر رہی ہے کہ سودی نظام نے اس دنیا کے اندر دولت کی تقسیم کو بہت زیادہ ناہموار کر دیا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے جانور, جن کے کتے پالتو, جن کی پالتو بلیاں جو ان کا کھانا مہینے کا جو ہے 5-10 ہزار کا ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پورا خاندان 5,000 میں بسر کر رہا ہے. تو دولت کی جو ناہموار تقسیم ہے اس کے اندر ایک بڑا کردار سود کا بھی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف سود ہے, سود کے علاوہ بھی چیزیں ہیں, لیکن سود اس کے اندر بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. تو سود کے اندر اصل عنصر ظلم ہے, اور یہ ظلم کی مختلف شکلیں میں آتی ہیں. کچھ چیزیں ہمیں فوراً سمجھ میں آ جاتی ہیں, کچھ چیزیں سمجھ میں دیر سے آتی ہیں, اور ظلم کی کچھ شکلیں ایسی ہیں جو آج تک دنیا پہ واضح نہیں ہے, آنے والے وقت میں ظاہر ہے کہ واضح ہوں گی. جیسے کہ ابھی ایک جگہ میں سن رہا تھا کہ غالباً دنیا کی 51% جو ریسورسز ہیں وہ دنیا کے 250 انڈیویجولز کے پاس ہیں, اور بقیہ جو 6 بلین جو لوگ ہیں وہ باقی ان کے پاس ہے 49%. یقیناً اس طرح کی چیزیں ہوں گی, اس کے اندر ایک کردار سود کا بھی ہے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ مفتی صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, آج آپ نے مفتی ارشاد صاحب کی گفتگو سنی, اور انہوں نے سود کے حوالے سے چند اہم مسائل جو تھے وہ آپ کے سامنے واضح کیے. نیکسٹ پروگرام کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.